مفتی محمد طارق کے بیانات سننے کے لیے علی مرتضیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اور انسان جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے خوب کوشش کرتا ہے اور اس کو آرام اور راحت پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہمارا مزاج ہے اور محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت بھی اور پھر ہم یہ برداشت کر لیں کہ اس کو تکلیف پہنچ جائے؟ اللہ رب العزت بھی جن بندوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو برداشت کر لے؟ بات یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف جو ہے اس کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا آخرت کے اونچے درجات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ صبر کرے گا اور جتنی برداشت سے کام لے گا اور جتنا تحمل سے کام لے گا اس کا درجہ آخرت میں اتنا بلند اور اونچا ہوتا جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ہر ایک کو اس کے درجے میں بھیج دیا جائے گا، تو کچھ لوگ جو جنت کے نیچے درجے میں ہوں گے آپس میں ملاقاتیں تو ہوں گی، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہوگی، وہ جنت ہے وہاں پابندیوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نیچے درجے والے اوپر درجے والوں سے ملیں گے، ملاقاتیں ہوا کریں گی، دعوتیں ہوا کریں گی، سارے سلسلے چلیں گے۔ تو پھر ان کو یہ نظر آئے گا کہ اوپر والے درجے میں دنیا میں جو جنت کا اونچے کا درجہ ہے اس اونچے درجے کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا میں بڑے غریب، نادار، مفلس تھے اور دنیاوی اعتبار سے اتنے کم درجے کے تھے کہ کوئی ان سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں دنیا میں عام لوگ جو عزت کرتے ہیں وہ دنیا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ مال زیادہ ہے تو عزت ہوگی، عہدہ زیادہ ہے تو عزت ہوگی، سب دنیا کی وجہ سے عزت ہے، اور جس کے پاس دنیا کم ہے اس کی عزت دنیا داروں کی نظر میں کم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے بڑے آدمی نے، بہت مالدار آدمی نے دعوت کی اور سارے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا۔ شیخ سعدی بھی بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو بھی بلایا۔ تو یہ بالکل ایسے کپڑے پہن کر گئے جس میں پیون لگے ہوئے تھے۔ اب جب اندر داخل ہونے لگے شادی ہال میں تو وہاں پر وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کتنے گارڈ کھڑے کیے ہوئے تھے، تو گارڈوں نے اندر جانے سے روک دیا کہ یہ فقیر آدمی اندر کیا کام ہے اس کا؟ یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، کسی فقیر کو تھوڑی بلایا گیا۔ انہوں نے بہت کہا کہ مجھے بھی دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں، چلو اپنا کام کرو، نکال دیا، نہیں گھسنے دیا۔ وہ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد چونکہ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ نے بہت اچھے اچھے قیمتی کپڑے بھی دیے تھے، تو بڑا مہنگا جوڑا انہوں نے نکالا اور وہ مہنگا جوڑا پہن کر اور پھر گئے۔ اب جب گئے اب سب جھک کر مل رہے ہیں، ادب اور احترام سے مل رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب خوب عزت ہو رہی۔ خیر بیٹھ کے جب کھانا شروع ہوا، لوگوں نے کھانا پلیٹوں میں نکالا، کھانا شروع کیا، تو شیخ سعدی نے وہ کھانا اپنے کپڑوں کے اندر آستین میں اور جیب میں ڈالنا شروع کیا، شاپر میں نہیں،
ڈائریکٹ کپڑوں کے اندر کپڑوں کو کھلا رہے ہیں. لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ پتہ نہیں دیوانے ہیں, مجنون ہے, کیا ہو گیا ان کو. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, پہچانتے تھے کہ کپڑوں میں کھانا کیوں ڈال رہے ہیں, کپڑوں کو کھلا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ دعوت میری نہیں ہے, یہ دعوت کپڑوں کی ہے. میں تو خود بھی پہلے آیا تھا, بس کپڑے پرانے پہنے ہوئے تھے تو مجھے گھسنے نہیں دیا. اب اچھے کپڑے پہن کر, قیمتی کپڑے پہن کر آیا, مہنگے کپڑے پہن کر, تو اب بڑی عزت ہو رہی ہے. تو کپڑوں کی عزت ہے, کپڑوں کی دعوت ہے, کپڑے ہی کھانا کھائیں گے, میں نہیں کھاؤں گا. لوگ جو ہے اب دنیا کی وجہ سے عزت کرتے ہیں. مال اور دولت, کپڑے, اچھی چیزیں, قیمتی چیزیں جس کے پاس ہو اس کی عزت ہے. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ وہ جنتی دیکھیں گے کہ اوپر والے درجے میں وہ لوگ جو دنیا میں بہت ہی کمتر تھے, دنیاوی اعتبار سے لوگ کوئی ان کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتا تھا, کوئی ان سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا, اور وہ اونچے درجے میں چلے گئے. جب معلومات کریں گے, پوچھیں گے, تو پتہ چلے گا کہ بھئی دنیا میں ان کے اوپر فقر و فاقہ بھی آیا, تنگ دستی بھی آئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مالی تنگ دستی بہت بڑی آزمائش نہیں, بہت بڑی, چھوٹی نہیں, بہت بڑی آزمائش, اور بہت سخت آزمائش. انسان مالی تنگ دستی کی وجہ سے اپنا مسلک بھی چینج کر لیتا ہے, مذہب بھی چینج کر لیتا ہے, دین بھی بیچ دیتا ہے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ایک عام سی بات ہے. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ جو مانگی تو اس میں دو چیزوں کو ایک ساتھ لے کر آئے کہ اللہ کی پناہ مانگی, یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض سے اور کفر سے. قرض اور کفر کو جوڑا, قرض کے ساتھ کفر کا لفظ استعمال کیا. قرض سے بھی پناہ چاہتا ہوں, کفر سے بھی پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ محدثین نے لکھا اس لیے کہ جب آدمی قرض میں پھنس جاتا ہے اور قرض بہت چڑھ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پریشان ہو جاتا ہے, اور اتنا پریشان ہوتا ہے کہ پھر کمزور ایمان والے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, کفر کو اختیار کر لیتے ہیں, کفریہ کام کر لیتے ہیں, غلط قول, غلط فعل جو کفریہ ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے مالی تنگدستی کو دور کرنے کے لیے, قرض کی ادائیگی کے لیے. تو یہ قرض جو ہے یہ ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے کفر کا. بہت واقعات ہیں, ابھی اس کا وقت نہیں, کہ کتنے لوگ ہیں بیچارے کہتے ہیں بھائی بعد میں توبہ کر لیں گے, دیکھی جائے گی, ابھی تو اپنا گزارا تو کریں, بھی بچوں کا تو پیٹ بھرے, حلال حرام کو کس نے دیکھا ہے. تو یہ حلال حرام کی تمیز جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ کفر کا دروازہ ہے, پھر آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے ساتھ کفر سے پناہ مانگی. تو وہ دیکھیں گے جنتی کہ یہ تو دنیا میں بڑے بہت ہی کم عزت والے تھے, کوئی ان کی عزت نہیں کرتا تھا, کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا. پتہ چلا کہ ان کے اوپر دنیا میں تنگیاں آئیں, تکلیفیں آئیں, فقر و فاقہ آیا, مصیبتیں آئیں, لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ تکلیفیں, آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری یہ تکلیفیں ہمارے گھر کے اوپر ہی ہیں, یہ ساری بیماریاں ہمارے اوپر ہی ہیں, ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہی آنی ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا یہ خطرناک الفاظ. جب تکلیف آئے, مصیبت آئے, یہ دنیا ہے آتی ہے, تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی کرنا چاہیے, صبر بھی کرنا چاہیے. تکلیف میں بھی شکر کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے تکلیف میں کس چیز پہ شکر کرے؟ یاد رکھیے
جو آدمی اللہ کا شکر کرنا چاہتا ہے وہ ہر تکلیف میں شکر کے ہزاروں پہلو نکال سکتا ہے. JM Media House.